بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو شہید آزادی شیر میسور ٹیپو سلطان پر ہے۔ وہ بچہ 6-7 سال کا تھا کہ ایک روز لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا تم بہت خوش نصیب بچے ہو کیونکہ تم ایک دن میسور کے بادشاہ بنو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم بادشاہ بن جاؤ گے تو اس جگہ ایک مسجد تعمیر کراؤ جو تمہیں صدیوں یاد رکھے۔ اس بچے نے بزرگ سے کہا، جی بابا جی، اللہ نے چاہا تو میں ضرور مسجد تعمیر کراؤں گا۔ جب یہ بچہ حکمران بنا تو اسے اس بزرگ سے کیا وعدہ یاد تھا، چنانچہ اس جگہ ایک مسجد بنوائی جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا گیا۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ شہید آزادی شیر میسور ٹیپو سلطان تھے۔ ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 کو جمعے کے دن بنگلور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نواب حیدر علی خان تھا۔ ٹیپو سلطان اپنے والدین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ سے ملنے گئے۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے والدہ آرام فرما رہی تھی۔ آپ کچھ دیر محل میں کھڑے انتظار کرتے رہے لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی تو حرم کی چند خواتین نے پاس آ کر بطور ہمدردی اور تھکا ہوا بچہ سمجھ کر آپ کے بدن کو دبانا شروع کر دیا۔ آپ فوراً جاگ گئے اور انہیں بدن دبانے سے روک دیا اور کہا، آپ میری ماں کے برابر ہیں، میں آپ کی اسی طرح عزت کرتا ہوں جیسے اپنی والدہ کی عزت کرتا ہوں، لہٰذا آپ ایسا نہ کریں۔ گو کہ آپ کے والد حیدر علی ناخواندہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ غیر معمولی ذہن اور تمام جنگی چالوں میں مہارت رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ایک معمولی عہدیدار سے ترقی کر کے ایک ریاست کے حکمران بن گئے، لیکن اپنے اندر موجود تعلیمی کمی کو انہوں نے اپنے بیٹے کو دینی، دنیاوی اور فنی تعلیم دے کر مکمل کیا۔ ٹیپو سلطان کی بہترین انداز میں تربیت کی گئی۔ وہ اپنے والد کی طرح حریت پسند تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ آپ نے علاقائی اور غیر ملکی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو والد حیدر علی خان نے انہیں تیر اندازی، نیزہ بازی، تیراکی، تلوار، بندوق، توپ، گھڑ سواری، شکار اور خونی درندوں سے لڑائی جیسی فنی مہارتیں سکھائیں۔ اس تربیت کے لیے حیدر علی نے اپنے وقت کے مشہور جنگی استادوں اور جرنیلوں کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا۔ ایک روز ٹیپو سلطان مطالعہ میں مصروف تھے کہ والد محترم حیدر علی آ گئے۔ ٹیپو سلطان کو اس بات کا قطعی علم نہ ہوا کہ ان کے والد ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ باپ نے جب بیٹے کو مطالعے میں مگن دیکھا تو بہت خوش ہوئے، مگر پھر فرمایا، بیٹا نظام حکومت چلانے کے لیے کتابیں ہی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے تلوار بھی ہاتھ میں لینی چاہیے۔ یوں یہ بات ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی اور انہوں نے جنگی کارروائیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ آپ نے صرف 15 سال کی عمر میں جنگ میں حصہ لیا۔ 15 سال کی عمر میں پالی کوٹ کی لڑائی میں انہوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ تجربہ کار جرنیل بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حیدر علی نے خوش ہو کر انہیں سواروں کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد مرہٹے میسور پر چڑھ دوڑے۔ اس دوران لشکر تتر بتر ہو گیا اور ٹیپو سلطان اپنے والد سے بچھڑ گئے۔ باپ کو اپنی شکست سے زیادہ بیٹے کی گمشدگی کی فکر لاحق تھی، لہٰذا وہ دکھی دل کے ساتھ قلعے میں جانے کی بجائے ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ ادھر ٹیپو سلطان نے فقیر کا بھیس بدلا اور دور دور تک پھیلے ہوئے دشمنوں میں سے گزر کر عصر کے وقت سرنگا پٹم پہنچ گئے۔ والد نے انہیں دیکھا تو جان میں جان آئی۔ جب آپ 17 سال کے ہوئے تو اپنے والد گرامی کو اپنی مرضی سے ایک اقرار نامہ لکھ کر دیا، جس کے نکات آپ کی اطاعت شعاری کو اجاگر کرتے ہیں۔ فارسی میں لکھے اس اقرار نامے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، ورنہ جو سزا مناسب ہو دی جائے۔ سرکاری امور میں خیانت کروں، جھوٹ بولوں یا دھوکہ دوں تو پھانسی کی سزا دی جائے۔ والد گرامی کی مرضی کے بغیر کسی سے نظر یا کوئی اور چیز لوں تو میری ناک کاٹ کر شہر بدر کر دیا جائے۔ اگر مجھے کسی علاقے کی حکومت دی جائے
یا میرے ماتحت فوج رکھی جائے تو میں سارے متعلقہ امور ان لوگوں کے مشورے سے انجام دوں گا جنہیں سرکار نے مقرر کیا ہے۔ میں کسی سے خط و کتابت یا لین دین حضور کے مقرر کردہ مشیروں کے مشورے کے بعد ہی کروں گا۔ یہ چند جملے اپنی مرضی سے لکھنے کے بعد اور اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے میں اقرار کرتا ہوں کہ ہر کام اس کے مطابق انجام دوں گا، ورنہ جو مناسب ہو سزا دی جائے۔ یہ تھا ایک فرمانبردار اور پاک باز نوجوان کا اقرار نامہ۔ ٹیپو سلطان نے بچپن میں جتنی اچھی تعلیم و تربیت حاصل کی، اس کا اثر ان کی جوانی اور طرز حکمرانی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ والدین کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان سے خلاف آداب کبھی بات نہ کی۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی، جس کا یہ اثر ہوا کہ آپ نماز روزہ کے بہت پابند ہو گئے۔ قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے، اکثر ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اپنے مذہب سے انہیں بے حد محبت تھی۔ مسجد اعلیٰ جیسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب آپ باضابطہ تخت نشین ہونے لگے تو ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی دعائیں لیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے بار امانت سنبھالنے کی توفیق مانگی اور پھر دربار میں آ کر تخت شاہی پر بیٹھ گئے۔ دربار کی پہلی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب انگریزوں کے پیش کردہ عہد معاونت کو ٹیپو سلطان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریز فوجیں بمبئی اور مدراس سے میسور کی طرف بڑھنے لگیں۔ ایک بار پھر سرنگا پٹم کا محاصرہ ہوا، مگر اس پر غدار اپنا کام دکھا چکے تھے۔ ان میں میر صادق، غلام علی لنگڑا، راجہ خان اور پورنیا شامل ہیں۔ انگریز فوجیں جب سرنگا پٹم میں داخل ہونے لگیں تو انہی غداروں میں سے کسی نے ٹیپو سے کہا، حضور اطاعت قبول کر لیجئے، ریاست بچ جائے گی، آپ کا تخت و تاج قائم رہے گا۔ اس پر ٹیپو سلطان نے غصے میں کانپتے ہوئے جو جواب دیا، وہ ہمیشہ تاریخ کے سنہری اوراق پر سنہرے مقولوں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ ٹیپو نے کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یوں صرف 15 سال کی عمر میں اپنی پہلی جنگ لڑنے والا نہایت بہادری سے اپنی آخری جنگ لڑتے ہوئے 4 مئی 1799 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔